نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رمضان المبارک کے روزے گنتی کے چند دن ہے۔ جس چیز کو یا جس گنتی کو گننا آسان ہوتا ہے تو عربی میں اس کے لیے معدودہ یا معدودات کہا جاتا ہے۔ تو یہ گنتی کے دن ہے، ہر کوئی آسانی سے گن سکتا ہے اور سہولت ہے کہ سال بھر روزے تم پر فرض نہیں۔ اگر 360 دن سال کے ہے تو 30 دن اس میں روزے ہے، باقی 330 دن تم اپنے ترتیب کے مطابق کھاتے پیتے ہو، اور 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ترتیب کے پابند ہو۔ آگے کچھ مسائل ہے روزے کا۔ روزے کے بارے میں یہ واحد حکم ہے روزے کا کہ اس کی تفصیلات بھی قرآن کریم میں ہے، یعنی روزہ کیا ہوتا ہے، کن چیزوں سے پابندی ہے، تو قرآن میں ہے۔ کھانے پینے سے پابندی ہے، جماع سے پابندی ہے، کب سے شروع ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو یہ بھی اگلے آیتوں میں ہے۔ کس پر ضروری ہے رکھنا اور کس کو وقتی سہولت حاصل ہے تو یہ بھی آیتوں میں ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا پورا باب تفصیل اہمیت کے خاطر قرآن کریم نے خود ہی بیان کی ہے، تاکہ اس سے انکار کی کوئی صورت ہی نہ بنے۔ قیامت کے قریب کچھ لوگ احادیث سے انکار کریں گے، آرام پسند لوگ احادیث سے انکار کریں گے حدیث میں، تو پھر بہت سے احکامات جو ضروری ہے اور امت کے تعامل اس کو حاصل ہے تو لوگ ان کو اہمیت ہی نہیں دیں گے۔ تو رمضان المبارک ایک اہم فریضہ ہے، اس لیے شریعت نے اس میں کمی بیشی سے مکمل طور پر منع کیا ہے۔ کمی بیشی معنی رمضان سے پہلے روزے نہیں رکھ سکتے ہو، حدیث میں پابندی ہے کہ شعبان کے آخری روزے نہ رکھے، شک کے روزے نہ رکھے، تاکہ رمضان کے روزے کوئی بڑھا نہ دے اپنے طرف سے۔ اور آخر میں بھی پابندی ہے، عید کے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، بس جتنا ہے اتنا ہے، اس سے بڑا کوئی بڑھائے گا تو پھر بھی خطرہ ہے، اور کوئی اول سے کچھ روزے ٹچ کریں گے تو یہ خطرہ اس لیے ہے کہ جس عمل کے ساتھ لوگ اپنے طرف سے باتیں لگا لے تو پھر نتیجہ کیا نکل آتا ہے، بلا آخر پورے عمل کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت کے حد سے آپ جس عمل کو بھی بڑھاؤ گے تو نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ چند سال بعد پھر لوگ اصل عمل کو چھوڑ دیں گے۔ یہود پر روزے فرض تھے اور وہ اپنے طرف سے بڑھانے لگے، 6 مہینے تک پہنچا دیے،
تو پھر بالکل منکر ہو گئے، اب کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا ان میں سے۔ تو اس لیے شریعت نے پابندی لگا دی، اگر کسی عمل کو آپ ضرورت سے زیادہ اہمیت دو گے تو نتیجہ یہ کہ اگلا بندہ پھر اس عمل سے ہی انکار کرے گا، اور ایسا تو اب تجربوں سے ثابت ہو گیا کہ کئی اعمال لوگوں نے ضرورت سے زیادہ بڑھا کے پیش کی تو پھر اگلے نے مکمل عمل سے ہی انکار کر دیا۔ تو یہ گنتی کے دن ہے، بس وہی ہے جو گنتی رب نے بتایا، اس میں نہ بڑھا سکتے ہو اپنے طرف سے نہ کچھ کم کر سکتے ہو۔ پھر وقتی طور مریض کو اور مسافر کو اجازت ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مومن رمضان کے مہینے میں تکلیف میں ہے، بیمار ہے یا سفر پر ہے۔ جو مریض ہے لیکن خاص مرض مراد ہے، اور خاص مرض اس لیے کہ آپ تو آگے بیٹھے ہو نا، تو یہ مریض نکرہ اس بات کے نیچے ہے، اور یہ قانون ہے کہ نکرہ اس بات کے نیچے خصوص پیدا کرتا، تو خاص مرض مراد ہے، ہر مرض نہیں۔ اور خاص مرض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس قسم کا مرض کہ روزے کے سبب وہ مرض بڑھ سکتا ہے یا ہلاکت کا خطرہ بن سکتا ہے، اور ایسے امراض ہے جیسے گردے کے مریض ہے، اور یا ڈاکٹر کے بتانے سے وہ بتا دے کہ یہ مرض خطرناک ہے، آپ کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، تو پھر اجازت ہے آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن وقتی اجازت ہے، یعنی رمضان میں نہ رکھیں، ٹھیک ہونے کے بعد پھر روزہ رکھو گے۔ کچھ امراض ایسے ہیں کہ روزہ ان کے لیے علاج ہے، اور آپ خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان میں مزید صحت پا لیتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے وہ، جیسے معدے کی بیماری ہے تو معدے کے کئی امراض کے لیے روزہ علاج ہے، جگر کے بیماریاں ہے تو جگر کے بہت سے امراض کے لیے روزہ ہی علاج ہے، اور جو جگر کے مریض ہے، معدے کے مریض، ایسے کئی بیماریاں، وہ لوگ رمضان کے بعد ٹیسٹ کرے انشاءاللہ بالکل تندرست ہوں گے۔ تو کئی امراض کے لیے تو روزہ علاج ہے۔ ہاں، جس مرض میں ڈاکٹر کے کہنے سے وہ بتا دے کہ یہ نقصانی ہے، آپ کے لیے روزہ رکھنا خطرہ ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا کوئی سفر پر ہے، او علی سفر، یعنی جس کو شریعت میں مسافر کہہ سکے وہ مسافر مراد ہے۔ اعلیٰ سفر کا معنی یہی ہے کہ وہ شرعی سفر پر ہو، 3 دن کے کم از کم مسافت ہو، اتنے سفر پر ہے، اور سفر کی پریشانیاں ہے، وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو رمضان میں نہ رکھے، لیکن بعد میں پھر ضرور رکھے گا۔ تو 15 دن سے کم ہے علماء احناف کے نزدیک، 15 سے زیادہ ہے پھر انہیں یہ سہولیات حاصل نہیں۔ تو مسافر کو اجازت ہے اور مریض کو، اس کے سوا اگر کوئی بلا وجہ تندرست آدمی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، تو ایسا آدمی اگر عمر بھر روزہ رکھ کے پھر بھی وہ مقام نہیں پا سکتا جو رمضان کے ایک روزے سے اس کے لیے مقرر ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، رکھے ہوئے روزے کو توڑ دیتا ہے، اور اکثر نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو مسائل کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو رمضان راتوں میں تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک مصیبت ہے، پورے رات بیدار رہتے ہیں، ہوٹلوں میں، باہر پارکوں میں، کبھی چکا گوٹی کرتے ہیں،
کبھی کیا کرتے ہیں، الٹا سیدھا مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو کے اور وقت کی قیمت کو نہیں سمجھتا۔ جاندار بھی اپنے وقت کی قیمت کو سمجھتا ہے، حیوان کا بھی ایک ترتیب ہوتا ہے، اور یہ انسان ہو کے پھر خیر الامم کا دعوے دار ہو کے کہ میں سب میں بہتر ہوں، اور پھر حالت یہ تو اکثر نوجوان رات کو باہر رہتے ہیں، دن کو پھر بیوی کے پاس جاتے ہیں، پر ان کو پتہ ہی نہیں مسائل کا، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ طاقت ہے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ غلام آزاد کرنا ہے وہ تو ہے نہیں، اب مسلمان جہاد کو نہیں جانتا، تو غلام تو نتائج ہے جہاد کا، اور یا طاقت نہیں تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جو مریض ہے یا مسافر ہے ان کو وقتی سہولت ہے، وہ روزہ نہ رکھے تو خیر ہے، پھر وہ جتنے دن رہ گئے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ پھر گنتی کا حساب لگا کے اور اس کے بعد پھر روزے رکھے۔ اگر ان کو زندگی ملی، عدۃ من ایام اخر میں علماء کرام فرماتے ہیں اگر ان کو اتنے دن زندگی ملی تو ان پر فرض ہے، اور اگر عید کے بعد جلدی مر گیا، وہ دن ہی نہ ملے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، شروع میں اللہ کی طرف سے ایک گنجائش یہ بھی تھی کہ کوئی مالدار آدمی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، وہ پیسے دے دے، فدیہ دے دے، غریب کو کھانا کھلائے۔ روزے سے مقصد انسان کو انسان بنانا ہے، انسانیت کے اندر ہمدردی پیدا کرنے ہے، اور انسانیت کے غم کو سمجھے، درد کو سمجھے۔ تو شروع میں یہ تھا اگر آپ غریب کے درد کو سمجھتا ہے اور غریب کو کھلا سکتا ہے تو روزہ نہ رکھے۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولت حاصل تھی، بعد میں پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب یہ سہولت ختم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان میں موجود ہے اور اہل ہے روزہ رکھنے کا تو اس پر روزہ فرض ہے۔ تو اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس جملے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یعنی آیات تو منسوخ ہے، نسخ سے تو انکار نہیں، نسخ سے یہود انکار کرتے ہیں، البتہ ایک معنی آیات کا ایک مفہوم اب یہ بھی ہے کہ جن کے طاقت ہے روزے رکھنے کا اس کو چاہیے مسکین کو فدیہ بھی دے، یعنی صدقہ فطر بھی دے، یا مسکین کو فدیہ دے، یعنی شام کے وقت کسی غریب کے افطاری کا بھی انتظام کرے۔ اگر روزے سے آپ کے دل میں درد پیدا ہوا اور آپ غریب کے درد کو سمجھ گئے تو پھر اس پر عمل کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر شام کو غریب کے افطاری کا بھی انتظام کرے۔ جس کے طاقت ہے روزہ رکھنے کا اور اس کے پاس مال ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے، غریبوں کی بھی فکر کرے، اور روزہ رکھو۔ روزہ بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم خیر و شر کو جانتے ہو اور اتنا علم تمیز ہے کہ اچھا کیا ہوتا ہے برا کیا ہوتا ہے، تو روزہ رکھنا بہت بہترین عمل ہے۔ اور روزہ شرعی روزہ تو یہ ہے کہ بندہ ہر برائی سے بچے۔ ہر برائی میں ایک برائی بھی یہ بھی ہے، سب سے بڑھ کر برائی تو یہ ہے کہ برے مجالس سے بچے، برے دوستوں سے بچے، کفار کے ساتھ تعلقات سے بچے۔ فاسق فاجر اگر آپ کا دوست ہے تو آج انہیں سلام کر دو، بس ختم۔ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے، ایک مومن کے دوست مومن ہی ہو سکتا ہے، اگر کوئی فاسق کافر منافق کے ساتھ دوستی لگاتا ہے
تو اللہ کو دلیل ہے کہ اس کو پکڑے، اس کے پکڑ پر سزا پر ایک جواز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رحیم ہے، فی الحال سزا نہیں دیتا، ورنہ سزا کا حقدار ہے۔ اتجعلون للہ علیکم سلطانا مبینا۔ تو ایک دوستی کے اثر یہ بھی ہے کہ یہود کے کفار کے مصنوعات سے بائیکاٹ کرے، لیکن افسوس ان ظالموں کے اتنے مصنوعات ہے کہ بندہ پہچان بھی نہیں سکتے، اور دکاندار بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ تو اسلامی حکمرانوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے تجار کو اتنا موقع بھی نہ دیا، اور تجار پر بھی افسوس ہے، عام مسلمان پر اپنے اوپر بھی افسوس ہے کہ ہمارے رقم سے ایک غریب مسلمان اور ایک غریب عورت پر گولی کوئی بارش ہو، اور پیسہ بھی ہمارا ہو، مال دولت بھی ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مفتی تقی صاحب کی عمر میں اللہ برکت ڈال دے۔ کمال کا جملہ کہا ہے کہ کچھ باتیں تو فتوی کے نہیں ہوتے، غیرت بھی تو ایک چیز ہے۔ فتوی کا مقصد تو یہ کہ آپ اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتے ہیں، تو غیرت تو کتے میں بھی ہوتا ہے، وہ کتے کے اوپر غیرت کرتا ہے۔ غیرت تو ہر جانور میں ہے، سب سے بڑا غیرت اللہ کے رسول میں ہے، اس سے بڑھ کر غیرت اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ میں بھی غیرتی ہو، حدیث میں ہے واللہ اغیر منی، اور مومن بھی غیرتی ہوتا ہے۔ جس میں غیرت نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا، یہ پکی بات ہے۔ مومن بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ مومن کا پیسہ اپنے مومن کے خلاف لگ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنے ایمان کا فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تجار بھی اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان کے کم روزی میں برکت ڈالے گا۔ اور افسوس ہے کہ مومنوں کے لائنے ان چیزوں کے پیچھے لگے ہیں جن کا فائدہ دوسروں کو ملتا ہے، تو ان سب چیزوں سے بائیکاٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر۔